اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دھاردار چیز کو اگر کسی جانور کے گلے پر پھیرا جائے، اس کی جو شرط لگائی ہے شریعت نے، اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ خون بھاری تعداد میں باہر نکلے۔ اگر چوٹ سے پتھر مارے تو پتھر کی چوٹ سے اگر کسی کوئی ہلاک ہو تو خون پوری طرح باہر نہیں نکلتا اور اندر ہی گھٹ جاتا ہے، تو پورے جانور کو وہ ایک ناپاک بنا دیتا ہے۔ اور اگر دھاردار آلے سے کسی کو مارا جائے تو اس میں خون اتنا بہتا ہے کہ اندر خون کے جمنے کا احتمال نہیں رہتا، تو یہ اصل مقصود۔ تو گولی میں بھی اگرچہ چوٹ لگتی ہے، لیکن گولی کے اندر گولی جو ہے وہ آر پار بھی ہو سکتی ہے اور اندر جا کر وہ خون کو باہر اس بڑی تعداد میں نکالتی ہے کہ جو عام طور سے بسا اوقات چھری سے بھی اتنا زیادہ خون نہیں نکلتا۔ چونکہ اس میں یہ علت پائی جا رہی ہے، لہذا اس کو حلال ہوگا۔ یہ دو نقطہ نظر ہیں مختلف علماء کے، دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، لیکن احتیاط ظاہر ہے اس میں ہے کہ گولی کے ذریعے اگر شکار کیا گیا ہے تو پہلے جا کر زندگی میں اس کو حلال کیا جائے، ورنہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ میتا ہو گیا۔ احتیاط اس میں ہے بے شک، لیکن گنجائش اس کی بھی ہے جیسے میں نے عرض کیا، اور اس کے متعدد دلائل ہیں جن کا یہاں موقع نہیں۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو قربان گاہوں پر، بتوں کی قربان گاہوں پر جن کو ذبح کیا گیا۔ نصب یہ جمع ہے نصاب کی یا نصب کی، تو وہ دونوں یہ الفاظ کہلاتے ہیں، یہ بولے جاتے تھے بت خانے کے اندر، مندروں میں ایک جگہ ہوتی تھی جس کے کنارے پر بت رکھے ہوتے تھے، اور وہ اس جگہ پر ایک پلیٹ فارم جیسا ایک پتھر اس طرح کا رکھ دیا جاتا ہے جس کا دیکھتے ہی آدمی کو پتہ چلے کہ کسی خاص مقصد کے لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ تو وہ عام طور سے تو بتوں کے قدموں میں پلیٹ فارم ہوتا تھا، وہاں سے لوگ آتے تھے، وہاں پر جانور ذبح کرتے تھے، گویا بت کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر قربان کر دیا، اس کے پاؤں پر قربان کر دیا۔ یہ جو پلیٹ فارم ہوتا تھا اس کو قربان گاہ بھی کہتے تھے، اس کو تھان بھی کہا جاتا ہے، استھان بھی کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو ان تھانوں کے اوپر لا کر ذبح کرتے تھے، تو یہ بھی ناجائز، حرام قرار دیا، یعنی چاہے وہ صحیح طریقے سے ذبح کیا ہو، چاہے نام اللہ کا لیا ہو، لیکن جا کے بت کے اوپر، بت کے تھان کے اوپر جا کر اس کو ذبح کیا، بت کو خوش کرنے کے لیے، بت کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی شرک کا ایک شعبہ ہے، لہذا اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ پھر آگے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو۔ یہ لفظ جو ہے اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا، لیکن یہ بہت مشہور اصطلاح تھی جاہلیت میں جس کو استقسام بالازلام کہتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ وہ کسی تھیلے میں تیر بہت سارے رکھ دیتے تھے، اور ایک طریقہ یہ تھا ان تیروں سے فائدہ اٹھانے کا کہ کوئی فال نکالنی ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو وہ اس پر تیروں پر کسی تیر پر لکھ دیا کہ ہاں کرو، کسی بھی لکھا نہیں کرو، اور اس کو گٹ مٹ کر کے پھر
دیکھتے تھے کہ یہ میں نکالتا ہوں تو دیکھا ہاں والا نکل آیا تو کریں گے، نہیں والا نکل آیا تو نہیں کریں گے. تو یہ استقسام بالازلام ایک طرح سے کہا جاتا تھا. اور اس میں حرام حلال کی بھی کوئی تمیز نہیں تھی. ایک چیز جو حرام ہے اس کے بارے میں استخارہ ہو رہا ہے استقسام بالازلام کے ذریعے کہ یہ کروں یا نہ کروں. ارے بھائی وہ تو حرام ہے، تم کرنے کا سوال ہی اس میں پیدا نہیں ہوتا. ایک فرض ہے اس کے بارے میں کرے آدمی کہ یہ فرض ادا کروں کہ نہ کروں. یہ فضول بات ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی فرض ہے، اس کے اندر یہ تردد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کروں یا نہ کروں، وہ تو کرنا ہی ہے. لیکن وہ ہر چیز میں یہ نکالا کرتے تھے، اس کو استقسام بالاسلام کہتے تھے. ایک طریقہ یہ تھا. اس میں ایک طرح سے جو ہے بلا وجہ ایک چیز کے اوپر اعتماد کرنا. ارے بھائی سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ جو خیر ہو مقدر فرما دے میرے لیے، جس کو استخارہ کہتے ہیں. لیکن تیروں کے ذریعے فیصلہ کرانا، یہ کوئی عالم غیب ہیں وہ تیر، یا جن بتوں کے پاس کھڑے ہو کر وہ کیا جا رہا ہے وہ بت عالم الغیب ہیں جو تمہیں بتا دیں گے کہ ہاں اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، لہٰذا یہ حرام.